الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ کہنے اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ اللہ نے جب سے کائنات پیدا کی سب کو وجود بھی بخشا اور نعمتیں بھی بخشی، اور آج بھی بخش رہے، قیامت تک بخشتے رہے، عطا کرتے رہے۔ سب سے بڑے سخی اللہ۔ اس کے بعد میں سخی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی، کہ آپ نے ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا، علم دیا، اخلاق دیے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، میں آگے دیتا ہوں۔ میں خوب خرچ کرتا ہوں، مال بھی خرچ کرتا ہوں، علم بھی خرچ کرتا ہوں، حکمت بھی خرچ کرتا ہوں، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا آگے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ نے مجھے عطا کیا میں آگے بیان کرتا ہوں، علم کو پھیلاتا ہوں۔ اس کے بعد کون سخی ہے؟ فرمایا وہ عالم جو دین کے علم کو دنیا میں نشر کرتا ہے، پھیلاتا ہے، قیامت کے دن ایک امت کی طرح بن کر آئے گا، اکیلا ایک امت کی طرح ہوگا۔ یہ عالم بھی سخی، اللہ کے لیے دین کو پھیلاتا۔ تو صحابہ نے اس پہ ابھی عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا، علم لیا، قرآن لیا، حدیث لی، فقہ لی، سمجھ لی، حکمت لی، ساری دنیا میں پھیلا دی۔ بعض صحابہ نے ملک فتح کیے، اور بعض پھر وہاں ان کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے وہاں ضرورت پڑی علماء کو بھیجنے کے لیے، صحابہ کو بھیجنے کے لیے، تو صحابہ نے یہ کمی پوری کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن میں بھیجا، تو اہل یمن نے ان سے دین سیکھا، ان کی اقتداء کی، ان کو فالو کیا۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی یمن کے علاقے میں بھیجا، دوسرے علاقے میں، ان سے بھی دین پھیلا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کو شام جب فتح ہوا وہاں بھیجا، وہاں کے مقتدی بنے، وہاں دین پھیلایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عراق میں دین پھیلایا، کوفہ کو مرکز بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ میں بھیجا، اور انہیں خط لکھا، مجھے ان کی سخت ضرورت تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، لیکن میں نے اظہار کیا، تمہاری ضرورت کو مقدم رکھا، تمہارے لیے ان کو بھیج رہا ہوں، ان سے دین خوب سیکھنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی بات سننا۔ عمار بن یاسر کو میں بھیج رہا ہوں امیر بنا کر، اور عبداللہ بن مسعود کو وزیر اور معلم بنا کے بھیج رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ایسے مختلف جگہ پہ صحابہ پھیلتے گئے، وہاں دین کی محنت کرتے رہے، اور دین پھیلتا رہا، تو یہاں تک کہ آج ہمارے پاس بھی یہ پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، کوئی بھی صحابی کسی جگہ دفن ہوتا ہے
تو قیامت کے دن قائد بن کر اور نور بن کر اٹھے گا۔ آپ نے قائد تیار کی، راہبر، رہنما، لوگوں کو لینے چلانے والے۔ کسی کو سپہ سالار بنایا، سپہ سالاروں کی ایک جماعت بنا دی، خلفاء کی ایک جماعت بنا دی، علماء کی جماعت بنائی، فقہاء کی جماعت، قراء کی جماعت، مختلف شعبے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ساری صفات جمع تھیں، آپ نے امت میں یہ ساری تقسیم کی۔ جو بھی فیض جسے ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اور آپ سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے آپ تک فیض پہنچایا۔ تو صحابہ میں یہ فقہا، 12 فقہا چوٹی کے ہوئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ یمن کی طرف، یہ اہل رائے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتہد ہونے کی سند دے دی۔ واقعی تم مجتہد ہو، تم قرآن اور حدیث اس کے ساتھ فیصلے کرو، اور پھر ان کو سامنے رکھ کر کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو اس سے اپنی رائے قائم کرو، اس کی اجازت۔ دوسروں کو، اہل یمن کو ان کی تقلید کرنے کا کہہ دیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا اقرأہم ابی بن خلف، ابی بن کعب سب سے زیادہ، سب سے بڑے قاری قرآن، تم ان سے لے لو۔ تراویح بھی انہوں نے پڑھائی، 20 تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، پھر عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی خلافت میں۔ یہ امت کے بڑے قاری ہیں، قرآن ان سے سیکھو۔ حلال حرام کے مسئلے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سیکھو۔ وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، فرائض اور وراثت کے مسئلے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سیکھو۔ ان کو یہ سند دے دی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ شام میں ایک دفعہ علقمہ کوفہ سے ان کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفہ سے۔ کہا کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں تھے جو آپ کا جوتا اٹھانے والے، آپ کا تکیہ اٹھانے والے، آپ کا لوٹا اٹھانے والے، آپ کے خادم، آپ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارنے والے، ان سے کیوں نہیں سیکھ؟ تو صحابہ میں یہ شوق اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق۔ جابر رضی اللہ عنہ یہ بھی فقیہ ہیں، یہ ایک حدیث کے لیے شام کا سفر کر رہے ہیں، مدینہ سے شام کے ایک حدیث معلوم کر رہے ہیں۔ تو ایسا ان کو شوق دین کو سیکھنے کا، پھر سکھانے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ نوجوان صحابہ، انہیں بھی دین کے سیکھنے کا بے حد شوق، جس سے جو چیز ملی وہ لے لی اور پھر امام بن گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا نے ہم سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، ہم دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے، سوائے عبداللہ بن عمر کے، یہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ آخر تو علم اور عمل کا جامع، مجمع البحرین۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حکم بنے تھے، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کہ جب فیصلہ ایک طرف علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ حکم بنے تھے۔ انہوں نے کہا میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیتا ہوں۔ فیصلہ یہ کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔
تم دونوں دستبردار ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، دنیا کی طرف مائل نہیں ہو، حالانکہ یہ بھی دین ہے، لیکن ذرا بھی قاضی بنانے کی کوشش کی عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، قاضی بن جاؤ، کہا میں تو نہیں بنوں، مجھے معاف کر۔ کیا بات، آپ کے باپ تو قاضی تھے عمر رضی اللہ عنہ، وہ تو فیصلے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اگر کوئی اشکال پیش آتا تھا تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ان سے پوچھ لیتے تھے، لیکن مجھے ڈر ہے، اب ایسا وقت نہیں رہا، اب وہ حالت نہیں رہی، میں ڈرتا ہوں، مجھے معاف کرو۔ اچھا، انہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کسی کو نہ بتانا، اور کسی کو نہ بتانا۔ اچھا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، تاکہ اور بھی انکار نہ کریں۔ جابر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ خریدا لیلۃ البعیر، تو آپ بڑے خوش ہوئے اور مجھے 25 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مغفرت کی دعا کی، 25 دفعہ۔ تو صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صحابہ کو لگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا، اس کو بھی ہدایت یافتہ بنا، اس کے ذریعے ہدایت کو پھیلا۔ اور ایک دعا یہ دی، اے اللہ اس کو سلطنت بھی عطا کر، عذاب سے بھی بچا لے، سلطنت عطا کر، عذاب سے بچا لے۔ صحابہ سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قوی امین ہے، اس کے سامنے اپنے مسئلے پیش کیا کرو، کوئی مسئلہ پیش آ جائے ان سے پیش کرو۔ تو یہ بھی مجتہد تھے، بڑے بڑے مسائل انہوں نے اخذ کیے۔ بعض صحابہ نے بعض مسائل عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے لے لیے، اتنے بڑے، یہ بھی مجتہد تھے۔ 5 برس کی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے باپ غزوہ بدر، خندق، احد وغیرہ میں آئے، یہ ان کے ساتھ نہیں آئے۔ حدیبیہ میں اسلام قبول کر لیا لیکن اظہار نہیں کیا باپ کے ڈر سے۔ پھر فتح مکہ کے دن یہ اپنا اعلان کیا اسلام کا۔ ایک ایسے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے مجتہد، بڑے پائے کے عالم۔ ان کو کسی مصلحت کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مقام ہے ربضہ مدینہ کے باہر، وہاں بھیج دیا تھا تاکہ یہ بعض مسائل ان میں سختی کرتے تھے تو صحابہ میں اختلاف پیدا ہونے کا ڈر تھا۔ ان کا وظیفہ مقرر کر دیا، 400 دینار مہینہ کے تمہیں مل جایا کریں گے، تم وہاں چلے جاؤ، فتوے مسئلے نہ بیان کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے سے یہ وہاں چلے گئے، لیکن یہ بھی بڑے فقیہ تھے، زبردست مجتہد تھے۔ تو یہ 12 چوٹی کے فقیہ، علی رضی اللہ عنہ بھی، عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل۔ علی رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ یہ ہے کہ چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے دیہات میں جمعہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان، لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، چھوٹے دیہات میں، چھوٹے گاؤں میں جمعہ اور عید نہ ہو۔ ایسے ہی ان کا ایک مسئلہ ہے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ ہاتھ پہ باندھا جائے اور ناف کے نیچے باندھا جائے نماز، یہ بھی ان کا مسئلہ۔
عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلے دیت جو ہے اونٹوں کی دیتے تھے، قاتل سے اونٹوں کی دیت لی جاتی تھی، اگر یا تو قصاص یا پھر دیت۔ اگر اس کے وارث دیت لینے پہ راضی ہو جاتے تو دیت لے، 100 اونٹ دیت۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ ان کی قیمت بھی دیت میں اس کا بدل مقرر کر دے، اونٹ نہیں ہے تو قیمت بھی دے دے، اپنی طرف سے یہ اجتہاد کی۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ ایک عورت جس کی طلاق ہو گئی، طلاق کے دوران ہی خاوند مر گیا، تو اس کی وراثت میں اس عورت کو حصہ دیتے تھے، یہ بھی آپ کا اجتہاد۔ علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے، یہ اختلاف تھا۔ عدت میں کوئی عورت مرد نکاح کر لیتے، آپ ان کو سزا دیتے، عثمان رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ سزا نہیں دیتے تھے، لیکن یہ نکاح جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کے نزدیک جو سورہ فاتحہ جو ہے وہ امام کے پیچھے نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانے، خشوع اور خضوع سے کھڑے رہو۔ ساری نماز میں خشوع اور خضوع، بار بار ہاتھ اٹھانے سے خود خشوع اور خضوع میں فرق پڑتا ہے، اس لیے ان کا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی کہتے۔ اور اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ بڑے محدث ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ صرف امام کے لیے ہے یا اکیلا جو آدمی نماز پڑھ رہا اس کے لیے ہے، مقتدی کے لیے یہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں 3 وتر تھے، ایک مجلس میں 3 طلاق دے دینا وہ ان کو 3 ہی شمار کرتے تھے، 3 طلاق شمار کرتے۔ تو یہ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقہا، یہ صحابہ، انہوں نے یہ فقہ مرتب کی۔ ان کی 20 جلدوں میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فقہ کے مسائل 20 جلدوں میں چھپے۔ تو اللہ نے دین سے، پھر بعد میں تابعین نے ان سے سیکھا، پھر تبع تابعین نے ان سے سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل النار من رآنی، جس نے مجھے دیکھا آگ میں نہیں جائے گا، ولا من رآ من رآنی، جس نے میرے صحابہ کو بھی دیکھا یہ بھی آگ میں نہیں جائے گا۔ تو تابعین آپ سے فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا۔ تو انہی کے زمانوں میں یہ ساری قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی جمع ہو گئی، فقہ بھی جمع ہو گئی، آپ کی سنت بھی جمع ہو گئی۔ آئندہ آنے والوں کے لیے قرآن پاک میں اعراب بھی لگ گئے، رکوع بھی بن گئے، یہ سارا جمع ہو گیا۔ آئندہ آنے والوں کے لیے یہ آسانی ہوگی۔ اب ہمارے لیے یہ صرف پکا پکایا کھانا آسان، ہم کھا بھی نہ سکیں تو پھر بہت، یہ تو خطرے کی بات۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ صلی اللہ تعالی